اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ذالکم اللہ ربکم لا الہ الا ہو خالق کل شیء فاعبدوہ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ لَا تُدْرِكُهُ الْأَبْصَارُ وَهُوَ يُدْرِكُ الْأَبْصَارَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ۔ یہ ہے اللہ تمہارا رب، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہی ہر چیز کو پیدا کرنے والا ہے، چنانچہ تم اسی کی عبادت کرو، اور وہ ہر چیز پر نگران ہے۔ اس کی حقیقت کو نگاہیں نہیں پا سکتیں، اور وہ نگاہوں کو پا لیتا ہے، اور وہ نہایت باریک بین بہت باخبر ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، یہی اوصاف رکھنے والا اللہ تمہارا پروردگار ہے، یعنی جس نے ہر چیز کو پیدا فرمایا، جس کا نہ کوئی بیٹا ہے اور نہ بیوی، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہی ہر چیز کا پیدا کرنے والا ہے، چنانچہ تم اسی کی عبادت کرو، یعنی صرف اسی واحد اللہ شریک کی عبادت کرو، اس کی وحدانیت کا اقرار کرو، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، اس کا کوئی بیٹا، کوئی باپ، کوئی بیوی نہیں، اور اس کا کوئی نظیر و عدیل نہیں، اور وہ ہر چیز کا نگران ہے، یعنی محافظ اور نگہبان ہے۔ وہ ہر چیز کی تدبیر کرتا، اسے رزق دیتا، اور رات دن اس کی حفاظت فرماتا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، وہ ایسا ہے کہ نگاہیں اس کا ادراک نہیں کر سکتی، یعنی نگاہیں دنیا میں اس کا ادراک نہیں کر سکتی، اگرچہ آخرت میں دیدار الہی سے ضرور فیضیاب ہوں گی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، وہ ایسا ہے کہ نگاہیں اس کا ادراک نہیں کر سکتی، اور وہ نگاہوں کا ادراک کر سکتا ہے۔ صحیح حدیث میں حضرت ابو موسیٰ شعریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مرفوعاً مروی ہے، بے شک اللہ تعالیٰ نہیں سوتا، اور نہ اس کی ذات پاک کی شایان شان ہے کہ وہ سوئے، وہ میزان کو جھکاتا اور اوپر اٹھاتا ہے، اس کی طرف رات کا عمل دن سے پہلے اور دن کا عمل رات سے پہلے اٹھایا جاتا ہے، اس کا حجاب نور ہے، اور اگر وہ اسے دور ہٹا دے تو اس کے چہرے کے انوار ہر اس چیز کو مخلوق میں سے جلا دیں گے جس پر اس کی نظر پڑے، ساری مخلوق اس کے چہرہ اقدس کے انوار و تجلیات کی تاب نہ لاتے ہوئے جل کر راکھ ہو جائے۔ سابقہ کتابوں میں ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے جب اللہ تعالیٰ سے دیدار کی درخواست کی تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، موسیٰ مجھے جو بھی جاندار دیکھے گا وہ مر جائے گا، اور جس خشک چیز بے جان پر میرا جلوہ پڑے گا وہ تباہ ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ اعراف میں، پھر جب اس کے رب نے پہاڑ پر اپنا جلوہ ڈالا تو اس کو ریزہ ریزہ کر دیا، اور موسیٰ بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ جب ہوش میں آئے تو کہنے لگے کہ تیری ذات پاک ہے، اور میں تیرے حضور توبہ کرتا ہوں، اور جو ایمان لانے والے ہیں ان میں سب سے اول ہوں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور وہ نگاہوں کا ادراک کر سکتا ہے، یعنی وہ ان کا احاطہ کیے ہوئے ہے، اور ان کے بارے میں جانتا ہے جیسے وہ ہیں، کیونکہ اسی نے تو ان کو پیدا فرمایا ہے، جیسا کہ اس نے فرمایا سورہ ملک میں۔ بھلا جس نے پیدا کیا وہ بے خبر ہے؟ وہ تو پوشیدہ باتوں کو جاننے والا اور ہر چیز سے آگاہ ہے، کہ اس سے کوئی چیز نہیں دیکھ سکتی، اور وہ تمام مخلوقات کو دیکھتا ہے، اور وہ ان کو نکالنے میں باریک بین ہے، اور وہ ان کی جگہ سے باخبر ہے۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت لقمان علیہ السلام کے بارے میں فرمایا ہے کہ انہوں نے اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے فرمایا تھا سورہ لقمان میں، اے میرے پیارے بیٹے، اگر کوئی عمل بالفرض رائی کے دانے کے برابر بھی چھوٹا ہو، اور ہو بھی کسی پتھر کے اندر یا آسمانوں میں یا زمین میں، اللہ اس کو قیامت کے دن نکال لائے گا، کچھ شک نہیں کہ اللہ نہایت باریک بین اور باخبر ہے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔